بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں پولیو کے وار تھم نہ سکے. ملک میں پولیو وائرس کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے. نئے کیسز کے بعد ملک میں پولیو کی کل تعداد 45 ہو گئی ہے. نیشنل EOC کے مطابق لکی مروت میں ایک بچی اور ڈی آئی خان میں ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. نیشنل EOC کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال بلوچستان سے 22, سندھ سے 12 پولیو کے کیس رپورٹ ہوئے. خیبر پختونخوا سے 9 اور پنجاب اور اسلام آباد سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. وزارت دفاع کے لیے 1.8 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے. وزارت خزانہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ رقم صدر اور وزیر اعظم کے سرکاری دوروں کے لیے استعمال ہونے والے 2 VVIP جہازوں پر خرچ کی جائے گی. فنڈز دونوں VVIP طیاروں کے انجن کی مرمت کے لیے مختص کیا گیا. ECC نے وزیر اعظم آفس اور اسٹاف کالونی کے لیے 25 کروڑ 27 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی بھی منظوری دی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فنڈ رسپانس ایمرجنسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے 30 ارب روپے کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی. مختص رقم صوبہ سندھ کو جاری کی جائے گی. اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت 10 ارب سے زائد بولی کے ذریعے PIA خریدنے کی خواہاں. خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے وفاقی وزارت نجکاری کو خط لکھ دیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے عمل کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم 10 ارب روپے بولی سے زیادہ رقم دے کر قومی ایئر لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے وفاقی وزارت نجکاری کو خط میں کہا گیا کہ PIA قومی اثاثہ اور ملکی پہچان ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے PIA کی نجکاری کے عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں. خط میں کہا گیا کہ ہم کسی ملکی یا غیر ملکی نجی ادارے کے پاس یہ قومی اثاثہ جانے نہیں دے سکتے. 10 ارب کی بولی سے زیادہ رقم ہم دیتے ہوئے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے خط میں کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قومی ادارے حکومتی تحویل میں ہی رہیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر سیف نے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق کر دی ہے. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لا سکتے ہیں PTI ان سے رابطے میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام فریقین سے PTI کی انڈرسٹینڈنگ ہو تاکہ بانی PTI اور دیگر رہنما رہا ہو سکے، مگر PTI کا ہدف ڈیل نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ کیسز بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گیا، اسی لیے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنائے گے. اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 3 روز باقی رہ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس ایک دوسرے پر الزامات کی بارش جاری ہے. امریکی صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں عرب امریکن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نااہل قیادت نے امریکہ کو تباہ کر دیا. صدر منتخب ہوا تو امریکہ میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. وقت آ گیا ہے اسرائیل اور لبنان کے تنازع کو حل کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مشرق وسطی اور امریکہ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام نہیں کر رہے. کیملا ہیرس نے امریکی نظام کو تباہ کر دیا ہے.